السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ لاڑکانہ کی لڑائی میں پی ڈی ایم کو ہو رہی ہے شکست یا شکست ہو گئی ہے، یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ شکست ہو گئی ہے۔ کل میں نے گزارش کی تھی کہ پی ڈی ایم کے اندر مولانا فضل الرحمان اور آصف زرداری یا جے یو آئی اور پیپلز پارٹی کے درمیان کیا معاملہ چل رہا ہے، کس چیز پہ اختلاف ہے، اور کیوں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ جو جلسہ ہے کل بے نظیر بھٹو کی برسی کا گڑھی خدا بخش میں، وہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب کیوں نہیں جانا چاہ رہے۔ اور کل میں نے گزارش کی تھی اور کل تک اطلاع یہی تھی کہ آصف زرداری صاحب ابھی تک پر امید تھے، منانے کی کوشش کر رہے تھے، قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے مولانا صاحب کو، اور ان کا خیال تھا، آصف زرداری صاحب کے قریبی لوگوں کا جو رابطے میں تھے مولانا صاحب سے، جنہوں نے مولانا صاحب سے ملاقاتیں بھی کی، ان کا خیال تھا کہ جناب مولانا صاحب مان جائیں گے، مگر مولانا صاحب نہیں مانے۔ اور اب خبر یہ ہے کہ غفور حیدری صاحب جو ہیں ان کی سربراہی میں جے یو آئی کا وفد جو ہوگا وہ بے نظیر صاحبہ کے جلسے کی جو برسی کا جو جلسہ ہے اس میں شریک ہوگا، اور باقی مریم نواز بھی پہنچی ہوئی ہیں وہ، اور دیگر قائدین بھی ہیں، این پی کی لیڈرشپ بھی ہوگی، سب ہوں گے، مگر مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ شریکہ، سیدھا پنجابی میں جو شریکہ ہوتا ہے نا، یہ وہی لاڑکانہ میں مولانا فضل الرحمان پیپلز پارٹی کا شریکہ ہیں، تو ظاہر اب شریکے کے گھر چل کر جانا، تو پھر وہ لوکل ان کا جو دھڑا ہے مولانا صاحب کا، وہ میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ وہ ان کی گھٹتی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ راشد محمود سمرو صاحب اور دیگر نے کہا تھا کہ مولانا صاحب اگر اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہم یہاں پر واحد سیاسی قوت ہوں پیپلز پارٹی کے خلاف، اور پیپلز پارٹی کا جو رجواڑہ پیپلز پارٹی جس کو سمجھتی ہے لاڑکانہ کو، لہری کو سمجھتی تھی لاڑکانہ کو، ویسے تو سندھ میں ہر علاقے میں پیپلز پارٹی اسی طرح مضبوط ہے جس طرح لاڑکانہ میں ہے، پہلے کم تھی اب زیادہ ہوئی ہے، کیونکہ زیادہ اس وجہ سے بھی ہو گئی ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنے سارے مخالفین ساتھ ملا لیے ہیں۔ کل کو اس کا پیپلز پارٹی کو بہت بڑا نقصان ہونا ہے، کہ جمہوریت میں جب تک آپ کے سامنے مضبوط قوت نہ ہو آپ سروائیو نہیں کر سکتے۔ آپ اگر اپنے مخالفین کو ملا کر کھیلنا شروع کر دیں تو پھر آپ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس آپ کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی ہوتی، اور آپ جو ہے وہ سرو نہیں کر پا رہے ہوتے۔ تو سندھ میں کوئی شیر عزیز پیپلز پارٹی میں چلے گئے تھے، وہ مطلب دادو میں جو جتوئی گروپ تھا اس سارے کو توڑ کے وہاں پہ جتوئی اکیلے رہ گئے، باقی سارے لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ لاڑکانہ میں مطلب جتنے بھی آپ جو بھی سندھ کا جو ضلع اٹھا کر دیکھ لیں، ریجن اٹھا کر دیکھ لیں، کراچی میں تو خیر پیپلز پارٹی کی اس طرح گرپ نہیں ابھی بھی بن پا رہی، لیکن آؤٹ آف کراچی جو باقی ایریاز ہیں وہاں پر پیپلز پارٹی نے یہی کچھ کیا ہوا ہے۔ تو رجواڑے تو پیپلز پارٹی نے بہرحال اپنے لیے ایک جو ان کے لیے نقصان دہ ہوں گے کل کو۔ تو مولانا صاحب یہ سمجھ رہے ہیں، مولانا صاحب کی جو ٹیم ہے وہ کل میں نے گزارش کی تھی، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب لاڑکانہ جو ہے وہ تو ہمارا ہے، یا لاڑکانہ پر ہمارا مقابلہ ہی پیپلز پارٹی سے، تو ان کے گھر جا کر، ان کی دعوت پہ جا کر، ان کے جلسے میں جا کر تو پھر ہمیں اس کا ہوگا نقصان۔ اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں اڑتی اس کی تصدیق ہو بھی نہیں سکتی، ظاہر ہے جو چیز ہے اڑتی ہے وہ یہ ہے کہ جناب مولانا صاحب نے کچھ لاڑکانہ کے حوالے سے آصف زرداری صاحب کے ساتھ ان کے معاملات تھے، مطالبات تھے، کوئی انتظامی معاملات کے، وہاں پر کوئی اپنے لوگ لگوانا چاہ رہے تھے مولانا صاحب، تو وہ نہیں ہوا۔ کوئی اور شیئرز ہوتے ہیں جو کوئی کسی کو اوبلائج کروانا ہوتا ہے ٹھیکے شیکے میں، اس طرح کی چیزیں، لیکن یہ بہت چھوٹے لیول کی چیزیں ہیں۔ مطلب مجھے جب یہ بتائی گئی کہ جناب یہ معاملات ہیں تو مجھے یقین نہیں آیا، لیکن بہرحال یہ دوسری سائڈ سے بھی چیزیں بھی آ رہی ہیں کہ یہ ایشوز تھے، اور لیکن میں اس چیز پہ میں یقین نہیں کر رہا۔ مجھے سیدھا ایک صاف نظر آ رہا ہے کہ بھائی مولانا صاحب جو ہیں ان کی پیپلز پارٹی کے قیادت کے اوپر ناراضگیاں پرانی ہیں، اور یہ مولانا صاحب کو خوب پتہ ہے کہ کب کیسے کس کے ساتھ جو ہے وہ ناز نخرے کرنے، اور کب کوئی اٹھائے گا۔ تو کوشش کی آصف زرداری صاحب نے مولانا صاحب کے ناز نخرے اٹھانے کی، لیکن کیونکہ یہ معاملہ وہی پھر پراپرٹی کا ہے، جاگیر کا ہے، رجواڑے کا ہے، لاڑکانہ کے رجواڑے کا، تو وہاں پر مولانا صاحب سمجھ رہے ہیں کہ جناب وہاں پر تو حقیقی اپوزیشن تو میں ہوں پیپلز پارٹی کی، تو میں ہی اگر ان کے جلسے میں چلا گیا، یا راشد محمود سمرو صاحب نے کہا جی ہم تو حقیقی اپوزیشن ہیں، ہم ہی اگر چلے گئے گڑھی خدا بخش تو پھر رہ کی جانا پیچھے تو پھر کک رہ جانا نا، اس کے بعد ہم کیسے مخالفت کر پائیں گے پیپلز پارٹی کی۔ تو یہ ایک وہ چیز تھی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے ایک پیپلز پارٹی
ظاہر ہے جب بھی وہ کوئی چیزیں ہو رہی ہوتی تو ٹارگٹ پہ ہوتی ہے، نظر بھی ہوتی ہے۔ بلاول صاحب مردان کے جلسے میں نہیں گئے، اچھا حالانکہ وہ طے شدہ تھا کہ باقی جو جلسے ہوں گے وہ صوبائی قیادتوں کے ہوں گے 13 دسمبر کے جلسے کے بعد، اور 27 دسمبر کا جلسہ تو وہ پہلے سے ہی جو پی ڈی ایم کے جلسوں کا شیڈول طے ہوا تھا، اس میں یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کا یہ جلسہ ہوگا لیکن اس میں پی ڈی ایم کی قیادت آئے گی۔ لیکن اس کے بعد جو لاہور کے جلسے کے بعد جو جلسوں کا شیڈول نہ صوبائی اسٹیئرنگ کمیٹی نے کیا تو وہ جلسے تھے کہ لانگ مارچ کی تیاریوں کے لیے صوبائی تنظیمیں جو ہیں وہ جلسے کریں گی پی ڈی ایم کی۔ تو ان جلسوں میں انڈرسٹینڈنگ یہی تھی کہ مرکزی قیادت نہیں جائے گی، لیکن مردان والا جو اے این پی کا تھا تو وہاں پر دعوت دی ہوگی اے این پی نے، ظاہر دعوت دی تو گئے ہوں گے مولانا صاحب بھی اور مریم نواز بھی، تو وہ گئی، لیکن بلاول نہیں گئے تو ان پر تنقید ہوئی اور وجہ تھی کہ ٹھیک ہے بھئی اگر باقی قیادت جا رہی تو آپ بھی جائیں۔ مگر اب مولانا صاحب جو ہیں وہ اتحاد کے ہیں سربراہ، ان کو بڑا بننا ہے، مطلب وہ کہا جاتا تھا کہ جی مولانا صاحب جو ہیں وہ نواب نصر اللہ خان صاحب کا خلا پر کریں گے۔ نواب نصر اللہ خان صاحب کتنے کوئی پولیٹیکل اسٹیکس نہیں ہوتے تھے ان کی حکومتوں میں، ان کی اتنی مطلب وہ اکیلے ہوتے تھے بیچارے، ان کی سیاسی جماعت کا کی وہ ورتھ نہیں ہوتی تھی کہ ان کے لوگ جو ہیں وہ الیکٹ ہو کر آئیں، پھر ان کے اوپر پریشر ہو، ان کے حلقے ہوں، ان کے اوپر پریشر ہو کہ جی ڈپٹی کمشنر ہمارا لگوا دو، ادھر وہ کروا دو، ادھر یہ کروا دو، تو وہ پھر وہ سب کو ساتھ لے کے سب کے نخرے ڈکھرے اٹھا کے چل رہے ہوتے تھے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی اسی سسٹم میں بہت زیادہ اسٹیکس ہیں، تو مولانا فضل الرحمان جب سربراہ بن گئے تو ان کو سربراہ بن کے بیہیو کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ جو چیز پہلے انہوں نے کیا پی ٹی ایم پشتون تحفظ موومنٹ کے معاملے پر، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے وہ جو محسن داوڑ صاحب ان کو اتحاد سے نکال دیا، اور محسن داوڑ صاحب اے پی سی میں بھی پرسنل کیپیسٹی میں شریک ہوئے تھے کہ جی ہم دو کا گروپ ہے، پارلیمانی پارٹی ہے ہماری، ہم تو اس حیثیت میں آ رہے ہیں، اور سب کو پتہ تھا۔ پی ٹی ایم نے برملا منظور پشتین نے کہہ دیا تھا کہ جی ہم کسی اتحاد کا الیکٹرل پولیٹکس میں ہم حصہ نہیں بنیں گے۔ منظور پشتین، محسن داوڑ اور علی وزیر جو ہیں وہ ہمارے پی ٹی ایم کے لوگ تو ضرور ہیں، ممبر تو ضرور ہیں، رہنما تو ضرور ہیں، لیکن پارلیمنٹ میں وہ آزاد حیثیت پہ ہے، تو اس میں پارلیمنٹ وہ کیونکہ الیکشن کمیشن میں تو رجسٹر بھی نہیں ہے پی ٹی ایم، تو تب سے پتہ تھا سب کو بھائی محسن داوڑ آزاد حیثیت میں وہاں پہ بیٹھے تھے، آزاد پارلیمانی گروپ کے طور پر اس کو کہہ سکتے ہیں ہم، دو لوگوں کا پارلیمانی پارٹی تھی ان کی، اس حیثیت میں ان کو اے پی سی میں بٹھایا گیا، 2-3 سربراہی اجلاسوں میں بٹھایا گیا۔ این ٹائم پہ مولانا صاحب کو یاد آیا کہ وہ بھائی تسی کتنے، تسی کیڑی حیثیت چاہے ہو، اور مولانا صاحب نے یوں کر کے نکال دیا ان کو۔ اور پھر مطلب یہ جو وہ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب کو بطور سربراہ بیہیو کرنا چاہیے تھا، وہاں پر بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے پولیٹیکل اسٹیکس تھے، ان کے ساتھ ٹکراؤ تھا پولیٹیکل جو پی ٹی ایم کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کا۔ مولانا صاحب جو ہیں وہ فاٹا وغیرہ کے مرجر کے خلاف تھے، وہ اس کے حق میں ہیں، وہ وہاں پہ ریفارمز چاہتے ہیں، مولانا صاحب اس طرح کے ریفارمز کے حق میں نہیں ہیں، تو مولانا صاحب نے یوں مکھن سے بال کی طرح یوں نکال کے ان کو باہر کر دیا۔ اب پی ٹی ایم جو ہے وہ زیر عتاب ہے، وہ سب کو پتہ ہے یار، ان کی وہ میڈیا پر کوریج بھی نہیں ہوتی، وہ شجر ممنوع ہے، ان کا نام لینا بھی جرم سمجھا جاتا ہے، اور مولانا صاحب ویسے تو بہت اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، ظاہر ہے ان کا نیریٹو بہت اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس معاملے پر اگر کیونکہ وہاں پر پھر مولانا صاحب کی اپنی پولیٹکس پہ پہنچ رہی تھی، ان کو دھچکا لگ رہا تھا، یا ان کو نقصان پولیٹیکلی ان کی سیاسی جو نقصان ہوتا ہے نا، پولیٹیکل پارٹی کا جو سیاسی نقصان ہوتا ہے وہ مولانا صاحب برداشت کرنے کو تیار نہیں، اور بالکل اسی طرح لاڑکانہ میں ان کو جو نقصان ہو رہا تھا وہ بھی مولانا صاحب برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ تو مجھے ایک بندے نے کہا کہ یار مولانا صاحب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے تو پوری کی پوری پارلیمنٹ سے اور ایوانوں سے استعفے مانگ رہے ہیں، اور خود لاڑکانہ کی پولیٹکس سے دستبرداری تو کوئی نہیں کہہ رہا، لیکن وہاں پر کہ آپ کے جو کمپرومائز، آپ کے اگر لوکل لیڈرشپ آپ کو کہہ رہی ہے کہ بھئی یہاں نہیں آنا، تو آپ وہاں پر کسی قسم کا کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے پی ڈی ایم کے لیے، تو پھر آپ کے پیچھے کون چلے گا؟ مطلب یہ سوال ہے کہ اگر مولانا صاحب سربراہ بننے کی جو اب وہ جو ہوتا ہے سربراہ بننے کے لیے جو بیہیو کرنا ہوتا ہے، وہ اگر مولانا صاحب نہیں کر رہے، اور مولانا صاحب نے پہلے دن سے طے کیا ہوا کہ استعفے ہوں گے تو استعفے ہی ہوں گے، اور پھر جس طرح مولانا صاحب وہ بھی کہانی ہے کہ جیسے ان کو سربراہ پی ڈی ایم میں بنانے کے لیے وہ جو میاں صاحب نے وہاں سے نام پٹ کیا، پیپلز پارٹی نے مخالفت کی، تو وہ مولانا صاحب کے ذہن میں ہوگا کہ جناب یہ پیپلز پارٹی تو میرے مخالف ہے، حالانکہ آصف زرداری صاحب تو بہت دعویٰ کرتے ہیں کہ مولانا صاحب میرے دوست ہیں، لیکن اس دعوے کے ساتھ آصف زرداری صاحب نے ایک شکایت بھی کی تھی مولانا صاحب سے، جو اے پی سی ہوئی تھی جس میں پی ڈی ایم بنا تھا، وہ شکایت بھی سب کو پتہ ہی ہوگی کہ آصف زرداری صاحب نے کہا تھا کہ جناب آپ استعفے کہتے ہو، ہم استعفے بھی دے دیتے ہیں، آپ کہتے ہو مولانا صاحب کے پاس بھی جمع کروا دیتے، ہم نواز شریف صاحب کے پاس بھی جمع کروا دیتے، ہم تحریک چلائیں گے تو سب سے پہلے میں گرفتار ہوں گا، مجھے پتہ ہے سب سے پہلے میں گرفتار ہوں گا، لیکن اس کے لیے میری مولانا صاحب سے ایک درخواست ہے کہ جب میں گرفتار ہوں تو مجھے جیل ملنے ضرور آئے،
ابھی مولانا صاحب کو درخواست نہیں کی تھی آصف زرداری صاحب نے، ان کو تانا دیا تھا انہوں نے کہ بھائی آپ ایک بڑا سا لانگ مارچ لے کے سب کو ساتھ ملا کے اسلام آباد پہنچے، میاں نواز شریف صاحب کو باہر بھجوا کے گارنٹی کر کے کہ نواز شریف صاحب باہر جا رہے ہیں، اور ان کو جیل سے بھی نکلوایا اسپتال. جیسے ہی وہ لانگ مارچ شروع ہوا تھا اس وقت کے میرے ویلاگس بھی پڑے ہوئے، اگر آپ جائیں گے تو آپ کو وہ جو میں نے گزارش کی تھی کہ لانگ مارچ ہے ہی نواز شریف صاحب کو باہر بھجوانے کے لیے، مولانا صاحب کا جو پچھلا لانگ مارچ تھا. تو اس میں آصف زرداری صاحب نے یہ تانا دیا کہ جناب آپ نے لانگ مارچ شروع کیا، ہم نے آپ کا ساتھ دیا، ادھر سے نواز شریف جیل سے اسپتال آ گئے، آپ ابھی لاہور پہنچے تھے تو نواز شریف صاحب جو ہے وہ جیل سے اسپتال آ گئے. اس کے بعد ان کے معاملات، اور جب آپ جا کے اسلام آباد پہنچے، جب یہ گارنٹی ہوگی کہ جناب میاں صاحب کو عدالتی ضمانت پر باہر جانے کی اجازت مل رہی ہے، تو پھر آپ نے آہستہ آہستہ ٹون ڈاؤن کرنا شروع کر دیا، اور پھر آپ میاں صاحب باہر چلے گئے تو آپ کا لانگ مارچ بھی ختم ہو گیا، یا وہ گارنٹی ہوگی تو آپ کا لانگ مارچ بھی ختم ہو گیا. یہ وہ تانا تھا، اس کے پیچھے پس منظر یہی تھا کہ جناب مولانا صاحب پھر مجھ سے ملنے آیا کیجیے گا، جیل تو میں جاؤں گا لیکن آپ سے گزارش ہے کہ پھر آپ مجھ سے ملاقات کرنے آئیے گا. یعنی آصف زرداری صاحب کو پہلے دن ہی پتہ تھا کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ زیادہ ادھر مسلم لیگ نون کے ساتھ کے اپنے تعلقات اور معاملات یا ان کی لائن لے کر زیادہ چل رہے ہیں، یا ان کے مفادات کو زیادہ سرو کر رہے ہیں، ہمارے مفادات کو سرو نہیں کریں گے. اب لاڑکانہ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا نہ جانا آصف علی زرداری صاحب کو وہ جو خدشہ تھا، تانا تھا کہ بھائی مجھ سے ملنے آنا، ملنے تو خیر نہیں آئے، لیکن مولانا صاحب پیپلز پارٹی کے جلسے میں نہیں جا رہے. گڑی خدا بخش والے کراچی میں چلے گئے تھے، ادھر بھی آ گئے تھے، ملتان بھی آ گئے تھے، لیکن لاڑکانہ نہیں آ رہے. اس کے پیچھے لاڑکانہ کی لڑائی جو میں نے کل گزارش کی تھی کہ وہ دونوں جماعتیں سمجھتی ہیں کہ لاڑکانہ پر ہمارا دعویٰ ہے. اب بطور پی ڈی ایم کے سربراہ اگر مولانا صاحب یہ کریں کہ اور مخالفین کو اور حکومت کو موقع دیں تو ظاہر ہے گھٹتی تو پی ڈی ایم کی ہے، پتہ نہیں شریکہ آپ نبھاتے رہے، لیکن بہرحال اس کا فائدہ لانگ ٹرم میں پی ڈی ایم کو نہیں ہوگا، پی ڈی ایم کو اس کا نقصان ہی ہوگا. اتحاد کے اندر تو کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں، مفاہمت کرنی پڑتی ہے اپنے اتحاد کے اندر، تو اس طرح کے رویے نہیں پالے جاتے. لیکن بہرحال انفارچونیٹلی ایک چیز یہ کی ہے مولانا صاحب نے کہ وہ جلسے میں لاڑکانہ والا جو کل کا جلسہ ہے گڑی خدا بخش والا، وہاں نہیں جا رہے باوجود آصف زرداری کے لاکھ منانے کے بھی. اور اب دیکھیے گا حکومت کس طرح اس چیز کو ایکسپلائٹ کرے گی. اور بنتا ہے بھائی، حکومت کا بنتا ہے کہ اگر مولانا صاحب اس طرح انا پہ کھڑے ہوں گے یا اپنی پارٹی پولیٹکس کو زیادہ پی ڈی ایم کی پولیٹکس سے اوپر رکھیں گے تو پھر تو ہوگا. باقی استفادوں کے معاملوں کے لیے تو بہرحال 2 جنوری کا اجلاس پی ڈی ایم کا سربراہ اجلاس ہوگا، اس میں سارے معاملات آئیں گے، سب کو الگ پتہ جائے گا کہ اس میں کیا ہونا ہے. اس پہ میں اگلے ویلاگ میں گزارش کروں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.